پارہ 23 سورہ یاسین آیت 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو بس ایک نصیحت کا کلام ہے اور ایسا قرآن ہے جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے۔ جو قرآن ہے یہ شعر و شاعری نہیں ہے، ان ہوا الا ذکر، یہ تو نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور ایسا قرآن ہے جو حقیقتیں کھول کر بیان کرتا ہے، اور جو لوگ زندہ ہیں، زندہ سے مراد جن کا دل زندہ ہے، ان کو خبردار کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی گئی اور آپ شاعر نہیں تھے۔ یہ آپ کے کمالات میں سے ہے کہ آپ شعر و شاعری کا فن نہیں جانتے تھے، شاعری آپ کو آتی نہیں تھی، اشعار سے آپ کو مناسبت نہیں تھی، پھر آپ قرآن جیسا کلام لے کر آئے ہیں کہ جو انسانوں کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے، بڑے بڑے فصحاء بلغاء کو زیر کر دیتا ہے۔ یہ کیسی ہستی ہے اور کیسا کلام ہے؟ اگر کوئی شاعر آدمی یہ قرآن لے کر آتا اور کہتا میں نبی ہوں، اور اس کا شاعر ہونا بھی لوگوں میں مشہور ہوتا، تو لوگ تردد میں پڑ جاتے کہ پتہ نہیں قرآن بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خود بہت بڑا شاعر آدمی ہے، بڑے اچھے انداز سے اشعار بیان کرنا جانتا ہے، کیا پتہ اس نے جو قرآن کا نام دیا ہے یہ بھی اس کے اشعار ہی ہوں۔ تو لوگ پھر اس کی اس بات کو قبول کرنے میں تردد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی تمہارے درمیان رہتا ہے، 40 سال بعد اعلان نبوت کرتا ہے، کبھی کوئی اشعار کہے ہیں؟ کبھی شعر و شاعری کے کسی مقابلے میں شریک ہوا ہے؟ کبھی کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ کوئی غزل، کوئی اشعار، کوئی بند، کچھ بھی نہیں۔ پھر یک 40 سال بعد وہ ایسا کلام لے کر آتا ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے شعراء مات کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے شعراء پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس کے کلام کا مقابلہ نہیں ہوتا، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر شاعر نہیں ہے اور اتنا عمدہ کلام کہتا ہے تو نبی ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت کیا تو یہ بات چلتے چلتے عرب کے قرب و جوار کے قبائل تک پہنچ گئی کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ قبیلہ بنو غفار یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں رہتا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ بدر سے واپس مدینہ جائیں تو راستے میں ان کے اس زمانے کے ابھی بھی بنے ہوئے گھر کے کھنڈرات موجود ہیں، وہی چھوٹے چھوٹے گھر اور پتھروں کے بنے ہوئے۔ تو یہ مکہ سے میرا اندازہ ہے کوئی ہوگا 300-350 کلومیٹر دور، اتنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو وہاں قبیلہ بنو غفار کے رہتے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اپنے بھائی کو کہا، ان کے بھائی کا نام انیس تھا اور وہ شاعر تھا، کہ جاؤ ذرا تحقیق کر کے وہ آدمی کیسا ہے۔ وہ آئے یہاں پر، کچھ دن مکہ میں رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، جہاں آپ جاتے تھے وہاں آپ کے ساتھ جا کر بیٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنی اور واپس چلے گئے۔ واپس جا کر کیا کہا اپنے بھائی ابو ذر کو، کہنے لگے رأیتہ یأمر مکارم الاخلاق، میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جو باتیں وہ کرتا ہے وہ تو اخلاق سے بھری ہوئی ہیں، اور اس کا کلام وہ شعر نہیں ہے، شعر و شاعری سے پاک ایک کلام ہے جو سناتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انیس خود شاعر تھا، کسی شاعر آدمی کا کسی دوسرے کے بارے میں یہ گواہی دینا کہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ بہت بڑی گواہی ہے،
بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ شاعر تو شعری کے اوزان سمجھتا ہے، ردیف قافیہ بندی جانتا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شاعر نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی بات نہیں رہ گئی کہ واقعی اللہ کے نبی شاعر نہیں تھے۔ تو شاعر نہ ہونا اور پھر اتنا عمدہ کلام پیش کرنا یہ آپ کی نبوت کی علامت ہے۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ مجھے آپ کی باتوں سے اتنی تسلی نہیں ہوئی، اتنی چھوٹی سی کارگزاری، بس اتنا آ کر آپ نے مجھے بتایا کہ وہ شاعر نہیں، اچھی باتیں بتاتا ہے، میں خود جا کر تسلی کروں گا۔ پھر آگے وہ معروف واقعہ ہے جو پہلے سنایا بھی ہے اور فضائل اعمال میں بھی ہے، وہ یہاں آئے مکہ میں اور کسی سے پوچھا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن مکہ میں رہے، یعنی حرم شریف میں۔ شام کا وقت ہوا تو حضرت علی وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کوئی پردیسی ہے، پوچھا حضرت علی نے بھی نہیں کہ کیسے آئے ہو، بس اتنا کہا کہ شاید منزل پہ جانے کا وقت نہیں آیا مسافر کا، یہاں رات ہو گئی ہے، تو کہا میرے ساتھ چلو، تو ان کو اپنے ساتھ لے گئے، رات کو ٹھہرایا، صبح پھر وہ ابو ذر غفاری پھر حرم میں آ گئے، سارا دن گزارا، شام کو پھر حضرت علی جانے لگے تو پھر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت علی نے خود ساتھ کر لیا، کہا پردیسی مسافر ہے، شاید آج بھی اپنے گھر نہیں جا سکا، یہ منزل پہ نہیں پہنچ سکا، چلو میرے ساتھ آ جاؤ۔ رات کو مہمان نوازی کی، صبح پھر وہ حضرت علی بھی گھر سے باہر آ گئے، وہ بھی اجازت لے کر آ گیا۔ اگلے دن حضرت علی نے پھر دیکھا تیسری رات مسجد حرام میں ویسے بیٹھے ہوا ہے وہی آدمی، حضرت علی پھر ان کو ساتھ لے گئے، مہمان نوازی 3 دن تو ہوتی ہے، اپنے ساتھ لے گئے۔ اب کی بار تو انہوں نے حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ کون ہو، کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے کہا میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اگر صحیح بتاؤ تو پھر تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیوں آیا ہوں، اگر میرے سوالوں کا جواب صحیح نہ دو تو پھر میں نہیں بتاتا کہ میری منزل کہاں ہے اور میں کدھر جا رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا صحیح بتاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ واقعی نبی ہے؟ تم تو مکہ کے رہنے والے ہو اور جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں اگاڑ پچھاڑ، تم تو اس کا سب کچھ جانتے ہو، تمہارے اندر پلا بڑھا ہے، یہ واقعی نبی ہے یا جھوٹا شخص ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا وہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ تو کہنے لگا میں یہی پتہ کرنے آیا تھا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ کل میں جاؤں گا تو تم میرے ساتھ آ جانا، میں تمہیں حضور کی مجلس تک پہنچا دوں گا۔ 3 دن مکہ میں رہا، حضور کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، حضور کی پہچان نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کون ہے، اس لیے کہ آپ تو ہوتے تھے دار ارقم میں، کھلم کھلا تو آپ ان دنوں تبلیغ کر ہی نہیں سکتے تھے، تو بالکل آغاز اسلام ہے، آپ کی مجمع تو لگتے نہیں تھے۔ ان کے بھائی کو رسائی ہو گئی تھی لیکن یہ آئے انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں، ان کے بھائی نے آ کر سیدھا پوچھ لیا تھا نبی کون ہے، ان کی مجلس میں بیٹھ گئے، یہ آئے انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں۔ حضرت علی نے کہا میرے ساتھ ہو تو میں دار ارقم میں لے جاؤں گا۔ دار ارقم یہاں تھا، موجودہ جو صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں شروع میں ہی دائیں طرف جو دروازے بنے ہوئے ہیں، یعنی جن دروازوں سے نکل کر آپ باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والی جگہ کی طرف چلے جاتے ہیں، بالکل شروع میں یہاں پر تھا دار ارقم۔ تو وہ حضرت علی ان کو دار ارقم میں حضور علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور آگے وہ معروف بات بھی ہے کہ حضرت علی نے کہا راستے میں اگر کوئی ایسے اندیشہ ہوا تو میں نیچے اپنا جوتا ٹھیک کرنے لگ جاؤں گا، تم آگے چلے جانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اور تم دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ خیر وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں گئے، کلمہ پڑھ لیا اور پہچان لیا کہ واقعی سچا نبی ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، پھر اپنے کلمے کا کھلم کھلا اعلان کیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی انیس شاعر تھے، انہوں نے خود کہا اللہ کے نبی شاعر نہیں ہے، شاعر نہ ہونے کے باوجود اتنا عمدہ کلام پیش کرنا یہ آپ کی نبوت کی علامت ہے۔ پھر کہا کہ وما ينبغي له، شعر و شاعری آپ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ اور دوسری کا قرآن کہتا ہے والشعراء يتبعهم الغاوون، شعراء کے پیچھے وہ لوگ چلتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے نصیحت کے لیے سب سے عمدہ انداز نثر ہے، نظم نہیں ہے، اشعار نہیں ہے، عمومی گفتگو ہے۔ عمومی گفتگو سے لوگوں کو تبلیغ کی جائے، درمیان میں اشعار آ جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اشعار ہی سب کچھ ہوں ایسا نہیں ہے۔ اگر اشعار بہت عمدہ چیز ہوتے تو پھر اللہ اپنے نبی کو سکھاتا اور قرآن کو اشعار میں اتارا جاتا، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بتانے کے لیے کہ تبلیغ کا جو عمومی انداز ہے جو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے وہ سمجھانا ہے، بات سمجھانے کے لیے اشعار کی پابندی نہیں کرنی پڑتی ہے، اشعار میں آدمی پابند ہو جاتا ہے،
کہ اس کے اشعار کے وزن ہوتے ہیں، اشعار کا ایک خاص فارمولہ ہوتا ہے۔ شعر ایسے نہیں بن جاتا کہ آخری لفظ ہم وزن ہو تو شعر بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پورا ایک علم ہے جس کو علم عروض کہتے ہیں، کہ الفاظ کیسے بنائے جائیں، اس میں الفاظ کی کمی بیشی کرنی پڑتی ہے، کچھ الفاظ کم کرنے پڑتے ہیں، کچھ الفاظ بڑھانے پڑتے ہیں، پھر جا کر شعر بنتا ہے۔ اور نثر کے اندر یہ پابندی نہیں ہوتی، جتنی بات کہنی ہے جیسے کہنی ہے ویسے آدمی کہہ سکتا ہے۔ لہذا دعوت کا عمومی انداز وہ نثر ہونا چاہیے، اشعار نہیں ہونا چاہیے۔ ضمن میں اشعار کو نقل کر دینا برا نہیں ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، اہل اللہ علماء گزرے ہیں، ان کے آپ بیانات سن کر دیکھیں، آپ کو ان میں اشعار کہیں کہیں ملیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا بیان شروع سے لے کر آخر تک اکثر اشعار ہی ہیں، باقی باتیں تھوڑی بہت ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ عموماً یہ غیر علماء کرتے ہیں۔ جو خطیب عالم نہیں ہوگا، علم تو ہے نہیں، قرآن حدیث بیان کرے، پھر وہ اشعار یاد کرے گا، پورے بیان میں اشعار کے گرد اپنی تقریر گھمائے گا، اشعار سے لوگوں کو محو کرے گا، اپنی طرف کھینچے گا، تو وہ نہ علماء کا یہ طرز ہے، نہ اکابر کا طرز ہے، نہ یہ انبیاء کا طرز ہے، اور نہ ہی پہلے سے اہل اللہ کا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ بیان سارا ہی شعر و شاعری کے گرد گھما دو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کو نہ شعر سکھایا نہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ جتنے علماء خطیب گزرے ہیں آپ سب کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کسی کے بیان میں ایسا نہیں ملے گا کہ سارا بیان ہی اشعار پر مشتمل ہو، دوسری باتیں اکا دکا ہوں۔ ان کے بیانوں میں سارا بیان قرآن حدیث کی تعلیمات پر ہوگا، درمیان میں اکا دکا اشعار ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ علماء کے بیان سنے جائیں، کوشش کرنی چاہیے خطیبوں میں سے۔ جو داعی ہے وہ تو عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، جب اس نے دین کی بات ہی سادی پیش کرنی ہے، جو خطابت کی مسند پر آ جاتا ہے تو پھر عالم کی بات سننے کو ترجیح دیجیے۔ فرمایا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، قرآن سراپا نصیحت ہے اور ایسا قرآن ہے جو حقیقت کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ قرآن خبردار کرے ان لوگوں کو جن کے دل زندہ ہیں اور کافروں کے اوپر حجت پوری ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے، اگلا جملہ ساتھ ملا کر وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، یہ ان میں سے چنانچہ ان مویشیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عجب قدرت بتائی ہے کہ مویشی اور جانور اللہ تعالیٰ نے بنائے، پھر فرمایا کہ یہ جانوروں کی ملکیت ہم نے لوگوں کو دے دی اور لوگوں کے آگے ان جانوروں کو ہم نے قابو میں دے دیا، لوگ ان پر سواری کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان سے نفع حاصل کرتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں۔ آگے کا افلا یشکرون، ابھی بھی میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں گھوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے، اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، ایک چھوٹا سا بچہ 50 اونٹوں کی لائن بن جاتی ہے، سب سے پہلے نمبر کے اونٹ کی نکیل جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ بچہ ہوتا ہے۔ ہم تو چونکہ اونٹ کے علاقوں کے لوگ نہیں ہیں نا، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ صحرا میں اونٹ قطار میں چلتے ہیں، ہر اونٹ کے ساتھ پچھلا اونٹ باندھا ہوا ہوتا ہے، اور پہلا اونٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی آدمی لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک بچے کے ہاتھ میں نکیل اس کی رسی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے اونٹ، اتنے بڑے بھاری بھر جانور ہم نے انسان کے قابو میں کیسے دے دیے ہیں کہ انسان ان کو جہاں لے کر چلتا ہے وہ پیچھے ہی چلتا ہے۔ گھوڑا انسان کے ماتحت ہوتا ہے، بیل انسان کے ماتحت ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ بیل کو لے کر آ جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ گائے کو لے کر آ جاتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ بیل اور گائے سیدھے ہو جائیں تو کس کی کیا مجال ہے سامنے کھڑا ہو سکے، یہ تو سب کو ایک ہی ٹکر میں سیدھا کر دے۔ آخر کوئی بات تو ہے نا، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، ہم جدھر ہی لے کر چلیں۔ یہ بھینس دیکھیں، بھینس ایک دفعہ آنکھ سیدھی اٹھا کے سینگ ماتھا آگے کرے تو صحیح، بڑے بڑے 30 مار کا نیچے ہوئے پڑے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذللناہا لہم،
ہم نے ان جانوروں کو تمہارے آگے مطیع بنا دیا ہے، تمہارے قابو میں دے دیا ہے، اب تم ان پر سواریاں بھی کرتے ہو، ان کو ذبح بھی کر دیتے ہو۔ جب جانور کو نیچے ڈال کے ہم ذبح کر رہے ہوتے ہیں، یہ اگر جانور سیدھا ہو جائے اور جو دوسرے جانور کھڑے ہوتے ہیں اگر یہ سیدھے ہو جائیں تو کوئی کسی جانور کو ذبح نہ کرے۔ بس اللہ نے ان میں اطاعت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر ہم ان کے نفع استعمال کرتے ہیں، ان کے دودھ پیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افلا یشکرون، ابھی بھی میرا شکر ادا نہیں کرتے کہ میں نے بڑے بڑے جانور تمہارے قابو میں دے دیے، ان سے دودھ پلایا، گوشت کھلایا، تم شکر ادا کرو۔ حیرت کی بات ہے، انسان اتنا چھوٹا سا تو ہے، 4 5 6 فٹ کا آدمی ہے، یہ ساری دنیا کو قابو کیے بیٹھا ہے۔ یہ اتنی بڑی عمارت انسان نہیں بنائی، اتنے بڑے بڑے ٹاور انسان نے بنائے ہیں، یہ جہاز انسان نے بنائے، پھر انسان کے ماتحت ہیں یہ، یعنی انسان انہیں کو بناتا ہے، انسان چاہے اس کو گرا دے۔ انسان جہاز اڑاتا ہے، چاہے تو جہاز کو نیچے گرا دے۔ انسان اونٹ کو لے کر چلتا ہے، چاہے اونٹ کو پیچھے موڑ دے، چاہے بٹھا دے، چاہے اس کو کھڑا کر دے۔ بیل کو بچہ لے کر جا رہا ہوتا ہے، چاہے اس کو بٹھا دے، چاہے باندھ دے، چاہے کھول دے۔ ایک انسان ہے چھوٹا سا، اتنے بڑے بڑے جانوروں کو، بڑی بڑی مشینریوں کو لیے چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارا کچھ میں نے کیا ہے، تم پھر بھی میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ تمہیں میرے شکر میں آگے بڑھنا چاہیے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے گی۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف دوڑتے ہیں۔ یہاں تو بتوں کی طرف اشارہ ہے کہ بت کسی کام نہیں آئیں گے، قیامت والے دن انہی کے خلاف ہو جائیں گے۔ بت کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو ہماری عبادت کرو۔ لیکن ایک بت وہ ہیں جو کافروں نے بنا رکھے تھے، جن کے آگے جھکتے تھے، جن سے امیدیں رکھتے تھے، جن سے مددیں مانگتے تھے۔ ایک بت وہ ہیں جو ہم نے سنبھال رکھے ہیں، ہم بھی امیدیں رکھتے ہیں، ہم بھی ان کے آگے جھکتے ہیں، اور وہ بت ہیں اللہ کا غیر۔ جو بھی اللہ کا غیر ہے وہ بت ہے۔ اگر اس سے امید جڑ گئی ہے، اگر اس پر دل کی سوئی اٹک گئی ہے، اگر اس سے مدد مانگنا شروع کر دی گئی ہے، یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ یہی کرے گا میرا سب کچھ، یہ بھی ایک بت ہے۔ اگر پیسوں پر یقین آ گیا ہے تو یہ بت ہے۔ اگر پیسوں کو بطور سبب کے استعمال کیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کسی آدمی کے پاس سفارش کے لیے چل کر گئے اور یہ سمجھا کہ کام تو اللہ بنائے گا، سبب کے درجے میں کر رہا ہوں، اس کے چاہنے سے ہوگا کچھ نہیں، لیکن سبب ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر دل میں یہ آ گیا کہ اگر اس نے چاہ لیا نا پھر تو ایشو ہی کیا ہے۔ اگر یہ سر افیسر یہ اگر چاہ لے نا جی، اس کے دل میں اگر آ جائے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، بالکل منٹوں میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر یہ بت ہے کہ آپ نے اللہ کے غیر کی طرف اپنی نظر ڈال دی ہے۔ اسباب کی حد تک رہتا کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ دل یہی ہو کہ مسئلے تو مسلح سے ہی حل ہوں گے، مسئلے تو مسلح سے ہی حل ہوں گے، نفلیں پڑھیں گے، اللہ کو پکاریں گے، اسی کے آگے جھکیں گے، پھر اس کے آگے جھکنے کے بعد پھر یہ سارے کام بھی ہم کریں گے۔ لوگوں کے پاس چل کر جانا ہوگا جائیں گے، ڈاکٹر پاس چل کے جانا ہوگا جائیں گے، پیسہ استعمال کرنا ہوگا، گھر کا سودا سلف لینا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسہ استعمال کر کے سبزی بھی لے آئیں گے، لیکن دے گا اللہ ہی، مسائل حل اللہ کرے گا۔ پہلی دوڑ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، پھر یہ اسباب ہیں۔ تو ہمارے جو بت بنے ہوئے نا، ان بتوں کو بھی توڑنا ہے۔ جب یہ دل بن جائے کہ بت ہیں یہ سارا، پیسہ جائیداد عہدے بت ہیں، تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ ناجائز پیسہ نہیں کمائے گا، کسی کے مال اور کسی کی جائیداد کو نہیں دبائے گا۔ جب اس کو پتہ ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہونا ہی نہیں ہے تو میں بھئی کیوں کسی کا حق دباؤں، میں کیوں کسی کا مال دباؤں؟ مال دبانے سے کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ کسی کا پیسہ اٹھانے سے کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ پیسے تو میرے عزیز بھائیو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، مسئلے کسی کسی کے حل ہوتے ہیں۔ جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثریت دیکھ لو خودکشی کرنے والوں کی مالداروں کی ہے۔ غریب کم ملیں گے خودکشی کرنے والے۔ پیسوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسائل اللہ حل کرتا ہے۔ پیسوں سے نظریں اٹھا لینی چاہیے، اسباب کے درجے میں ٹھیک ہے، میری جیب میں بھی ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے، کمائیں گے بھی صحیح، اکٹھا بھی کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارے دل کی سوئی پیسے پر نہیں اٹکے گی،
ہم اس کو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر سمیٹنے میں نہیں لگیں گے، ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، ہم اس کو سبب سمجھتے ہیں کہ سبب ہے اور اللہ کے نبی نے بھی استعمال کیا، ہم بھی کریں گے، باقی ایسے ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا اللہ سے ہی ہے۔ اللہ چاہے گا ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا پیسوں کے باوجود کچھ نہیں ہوگا، پیسوں کے باوجود کچھ نہیں ہوگا۔ پیسے ہوں گے لیکن پریشانیاں ہوں گی، پیسے ہوں گے لیکن مسائل ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو لوگ مالی لحاظ سے بہت اچھے مالدار ہیں، لیکن میرے عزیز یعنی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، گاڑی نہیں گاڑیوں میں رہتے ہیں، بزنس نہیں بڑے بڑے بزنس کے مالک ہیں، میں آپ کو مشاہدہ بتا رہا ہوں، لیکن ان کی زندگی اجڑی ہوئی ہے، ویران دل ہیں، پریشان زندگیاں ہیں، زندگی سے تنگ ہیں، بے چین ہیں۔ پیسوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، کسی کی جائیدادیں کسی کا روپیہ دبانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ غور سے سننا میرے بھائیو، بلکہ کسی کا مال دبانے سے زندگی بنتی نہیں ہے، بگڑتی ہے۔ کسی کے مال کو کھینچ لینے سے زندگی میں خوشحالی نہیں آتی، زندگی مسائل اور مصائب کا گھر بن جاتی ہے۔ لوگوں کو ان کے حقوق دے دینے سے زندگی میں خوشحالی آتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں۔ جب حق دبا لیے جاتے ہیں پھر پریشانیاں آتی ہیں، بے چینیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، دل کی ویرانیاں ہوتی ہیں، گھر میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، دنیا بھی بگڑتی ہے، آخرت تو ہے ہی بگڑی ہوئی۔ غور سے میرے بھائیو، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میرے لیے بھی ہے۔ میرا درس سب سے پہلے میرے لیے ہوتا ہے، پھر آپ کے لیے ہے۔ اگر ہم کسی کا حق دبائیں گے، اس سے ہماری زندگی خوشحال نہیں ہوگی، اس سے یہ زندگی بگڑے گی، اور آخرت تو ہے ہی بگڑی ہوئی۔ اگر ہم لوگوں کو ان کے حقوق دے دیں گے، اللہ اس زندگی میں خوشحالی دے گا۔ یہ لفاظی نہیں ہے، آپ کر کے دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اللہ زندگی میں خوشحالی دے گا، اللہ سکھ سکون کی زندگی دے گا، اللہ عزت کی زندگی دے گا، موت خوبصورت عطا فرمائے گا، ورنہ موت بھی خطرناک ہوگی۔ اور اگر حق دے دیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جس آدمی کے پاس 3 خوبیاں ہوں، قیامت والے دن آئے گا، اللہ اس کے آگے حور عینا کی لینیں لگا دے گا، جنت کے دروازے کھول دے گا۔ زوج من الحور العین کم شاء، اللہ فرمائے گا تیرے پاس یہ 3 خوبیاں تھیں، یہ حور عینا کی لین ہے، جتنی تیرا دل چاہے لے لے، کم شاء جتنا تیرا دل چاہے ساری لے لے۔ دوسرا کا جنت کے دروازے ہیں، کھلے پڑے ہیں، اندر چلا جا جس دروازے سے چاہے۔ کون سی 3 نیکیاں؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا من ادا دینا خفیہ، یہ وہی بات جس کے لیے میں نے حدیث سنائی، فرمایا کسی کا حق دینا تھا اور اگلے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے میرا حق دینا ہے، پھر بھی اس کو اٹھا کر دے آیا، فرمایا اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، لوگوں کے حقوق دبانے سے جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا من عفا عن قاتلہ، جو اپنے قاتل کو بھی معاف کر دے اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ تیسرا آپ نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد یہ سورۃ قل ھو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، حق دبانے سے جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ کیسے؟ مسلم کی حدیث من غصب شبرا من الارض، جو آدمی کسی کی ایک بلست زمین دبا جائے، نہ دے اس کو، حق مار جائے اس کا، طوقہ اللہ یوم القیامت الی 7 اراضین، اللہ اس ایک بلست زمین کو قیامت والے دن 7 زمینوں تک نیچے لے جائے گا۔ جو کسی کی ایک بلست کھئی تھی وہ اٹھا کر 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالے گا، کہے گا اللہ اٹھاؤ۔ اتنی تکلیف ہوگی، عقل میں بھی آتا ہے 7 زمینوں کا بوجھ گردن میں ڈال دیا ہے، اتنی تکلیف ہوگی کہ اگر مرنا ہوتا، کیونکہ آخرت میں تو موت نہیں، اگر مرنا ہوتا تو اس کی تکلیف سے مر جاتا، مگر چونکہ آخرت میں موت نہیں ہے تو وہ ناقابل برداشت تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، حالانکہ وہ ایسی ہوگی کہ وہ برداشت نہیں ہو سکتی، اسے انسان مر جاتا ہے،
مگر یہ برداشت کرے گا ایک بلش زمین، اور جہاں ایکڑ کھائے پڑے ہوں، مرلے کھائے پڑے ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ فلسفے نہیں سنا رہا، آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں۔ کسی کا حق نہ دبانا، کسی کا حق نہ دبانا۔ حق ادا کر دو گے اللہ جنتیں عطا فرمائے گا، حق دبا لو گے اللہ جہنم کے دروازے کھول دے گا، جنت کے دروازے بند کر دے گا۔ خاص طور پر میں کہا کرتا ہوں، بہنوں کی جائیداد نہ دبانا، ان کے حصے ان کو دینا، بھانجوں کی جائیداد نہ دبانا، بھتیجوں کی جائیداد نہ دبانا، چھوٹے بھائیوں کی جائیداد نہ دبانا۔ جہاں بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ لگ گیا، کسی کا قرضہ آپ کے پاس آ گیا، اب بیچارہ دے تو بیٹھا ہے، اب لے نہیں سکتا، اور آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ دے سکتے ہیں۔ کسی کا حق نہ دبانا۔ بہنوں سے ادھار لے لیا، زیور مانگ لیا کہ بہن دے دے، میں آپ کو مشکل وقت پڑ گیا بعد میں دے دوں گا۔ بعد میں کون سا زیور، بس دے دوں گا، بس دے دوں گا۔ بیوی سے زیور لے لیا، کہا بعد میں تجھے دے دوں گا، کون سا زیور، بس دے دوں گا۔ وہ بیچاری روتی پھرتی ہے، لیکن زیادہ کھل کے کہہ بھی نہیں سکتی، چونکہ بیوی 2 دفعہ اگر مانگا تو تیسری دفعہ اس کو پتہ ہے ڈانٹ پڑے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے کسی کا حق دبا رکھا ہے۔ کسی کا حق نہ دبائیں میرے بھائیوں، میں بھی آپ بھی، انشاءاللہ جنت تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ کل انشاءاللہ درس حدیث